میں ایک بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ امت مسلمہ کا حصہ ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم ایک گواہی پیش کریں. گواہی دینا ہماری ذمہ داری ہے. دین حق کی گواہی، دین کی سچائی کی گواہی. اس گواہی کی دو سطحیں ہیں، ایک قولی گواہی ہے، ایک عملی گواہی ہے. قولی گواہی یہ ہے کہ ہم تمام ذرائع جو اس وقت میسر ہیں اور تمام اچھے انداز جن میں گفتگو جس پیرائے میں کی جا سکتی ہے ان کو بروئے کار لے کر اپنی وہ بات لوگوں کے سامنے پیش کریں پوری، اور جو اسلام کی چیزیں ہیں ان کی حقانیت معقول انداز میں بھی پیش کریں، اور جو دنیا میں غلط ہو رہا ہے اس پر تنقید بھی معقول انداز میں کریں. اور یہ تو ہو گئی قولی شہادت. اور عملی شہادت یہ ہے کہ ایک طرف ہماری انفرادی زندگیاں اس کا نمونہ پیش کر رہی ہوں جو ہم منہ سے کہہ رہے ہیں، ہماری انفرادی کردار اس رنگ میں رنگے ہوئے ہوں اور اس میں ڈلے ہوئے ہوں، اور دوسری طرف یہ کہ ایک ریاست قائم کر کے اسلام کے جو بھی ایک اجتماعی تقاضے ہیں وہ پورے کر کے دکھائیں کہ ایک مسلمان ریاست کیسے دنیا میں جو ہے وہ معاملات کو لے کے چلتی ہے، اس کی خارجہ پالیسی کیسی ہوتی ہے، اس کی جنگیں کیسی ہوتی ہیں، اور اس کے ہاں جو ہے وہ خوشحالی کیسے ہوتی ہے. یہ ساری ہم دنیا کو کر کے دکھائیں. یہ عملی تقاضا ہے. اب اس کے بعد اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا ہے، یعنی یہ تو اصولی باتیں تھیں نا جو ہم نے کتاب سے سمجھی ہیں کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے. آج جو دنیا میں مسلمان پائے جا رہے ہیں وہ قولاً ان کی شہادت کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ وہ اپنی اس قولی شہادت کا کس درجے میں حق ادا کر رہے ہیں. پہلے قولی شہادت کا جائزہ لیجئے. ہمارے اندر ایک بہت ہی قلیل گروہ ایسا ہے جو کہیں انفرادی طور پر زبان و قلم سے اسلام کی شہادت دیتا ہے، یعنی جسے ہم تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا کہتے ہیں، یعنی اس درجے کی تبلیغ کے جو یہاں پہ درج ہوئی ہے. تو وہ ہمارے جو بھی عظیم ترین اکثریت ہے تو وہ تو اس سے بے بہرا ہیں. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جو اس شہادت پر پورا اترتے ہیں، اور اس میں ایسے لوگ شاید انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو اس شہادت کو اس طرح ادا کر رہے ہیں جیسا اس کے ادا کرنے کا حق ہے. اس شرذمتن قلیل یعنی تھوڑا سا جو گروہ ہے، مٹھی بھر چھوٹی جماعت کو اگر آپ الگ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی عام شہادت اسلام کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف جا رہی ہے. ہمارے زمیندار شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کا قانون وراثت غلط ہے. بھلا وہ یہ شہادت کیسے دے رہے ہیں؟ یعنی وہ اپنی بیٹیوں کو حصہ تو نہیں دیتے نا، تو ہم یعنی وہ ان کی شہادت تو پھر یہی ہوئی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا قانون وراثت غلط ہے. اچھا جی، ہم شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کا قانون وراثت غلط ہے اور جاہلیت کے رواج صحیح ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ جو ان کے ایک رواج تو یہ بھی تھا نا کہ ساری جو بھی جاگیر ہے بڑے بیٹے کو منتقل کر جاؤ، باقی تاکہ اس کے تابع رہے. نظم قائم رکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب ایک ہی بندے کے پاس فنڈز ہوں گے تو پھر معاشی ضرورت باقی بیٹوں کو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھے گی. ہمارے وکیل، جج، مجسٹریٹ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کے سارے ہی قوانین غلط ہیں، بلکہ اسلامی قانون کا بنیادی نظریہ ہی قابل قبول نہیں ہے. صحیح صرف وہ قانون ہیں جو انسانوں نے وضع کیے ہیں اور انگریزوں کی معرفت ہمیں پہنچے ہیں. ہمارے معلم، پروفیسر اور تعلیمی ادارے شہادت دے رہے ہیں کہ فلسفہ و حکمت، تاریخ و اجتماعیات، معاشیات و سیاسیات اور قانون و اخلاق کے متعلق وہی نظریات برحق ہیں جو مغرب کی ملحدانہ تعلیم سے ماخوذ ہیں. ان امور میں اسلام کا نقطہ نظر قابل التفات تک نہیں ہے. یہ اس کا تو سوچو ہی نہیں. بس 40 منٹ اسلامیات کا پیریڈ حصول برکت کے لیے رکھ لو، اس سے زیادہ اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے ادیب شہادت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی ادب کا وہی پیغام ہے جو امریکہ، انگلستان، فرانس اور روس کے دہری ادیبوں کے پاس ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے ادب کی سرے سے کوئی مستقل روح ہی نہیں ہے. ہمارا پرس شہادت دے رہا ہے کہ اس کے پاس بھی وہی مباحث، مسائل اور پراپیگنڈے کے وہی انداز ہیں جو غیر مسلموں کے پاس ہیں، بلکہ ہم تو ان سے بھی زیادہ آگے کی، مطلب وہ پھر بھی خبر کو کسی نہ کسی درجے میں مستند بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا میڈیا تو شتر بے مہار ہے، اس کے لیے کوئی وہ تو جھوٹی ویڈیو جو ہے نا، وہ جیسے وہ کوڑے مارنے والی ویڈیو پھیلا کے تو انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا تھا.
یہ کام اگر خدا نہ خواستہ کہیں کسی مغربی ملک میں ہو نا تو وہ بعد میں اس کو وہ جرمانہ دینا پڑے کہ اس کے نسلوں کو بھی یاد رہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر واقعتاً وہ کہیں باہر کی دنیا میں ہوتا تو اس کا داخلہ بند ہو جاتا ہے میڈیا کی دنیا میں، اس میں کوڑے مارنے والی اسلام. جی ہمارا پریس شہادت دے رہا ہے کہ اس کے پاس بھی وہی مباحث، مسائل اور پروپیگنڈے کے وہی انداز ہیں جو غیر مسلموں کے پاس ہیں. ہمارے تاجر اور اہل صنعت شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام نے لین دین پر جو حدود قائم کیے ہیں وہ ناقابل عمل ہیں، اور کاروبار صرف انہی طریقوں پر ہو سکتا ہے جن پر کفار عامل ہیں. ہمارے لیڈر شہادت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی قومیت اور وطنیت کے وہی نعرے ہیں اور وہی مقاصد ہیں، قومی مسائل کو حل کرنے کے وہی ڈھنگ ہیں، سیاست اور دستور کے وہی اصول ہیں جو کفار کے پاس ہیں. اسلام نے اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے. ہمارے عوام شہادت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس زبان کا کوئی مصرف دنیا اور اس کے معاملات کے سوا نہیں ہے، اور وہ کوئی ایسا دین رکھتے ہی نہیں جس کا وہ چرچا کریں یا جس کی باتوں میں وہ اپنا کچھ وقت صرف کریں. یہ ہے وہ قولی شہادت جو مجموعی طور پر ہماری پوری امت اس ملک میں ہی نہیں دنیا ساری میں دے رہی ہے. اور اس کا جو ہے نا ایک واقعہ وہ انہوں نے بیان کیا تھا مولانا طارق جمیل صاحب نے، کہ وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ اجتماع تھا بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کا، تو وہ وہاں بیان کرنے گئے ہوئے تھے. واپسی پہ جہاز میں کہتے ہیں میرے ساتھ ایک جو ہے نا کوئی انگریز بیٹھ گیا، کوئی بزنس مین تھا، پاکستان آیا ہوا تھا، بنگلہ دیش آیا، وہاں سے پاکستان آ رہا، میرے ساتھ بیٹھ گیا. تو خیر انہوں نے اپنے انداز میں وہ بات کی کہ دل میں آیا کہ بھئی اس کو تبلیغ کی جائے. پھر خیال آیا کہ بہت عرصہ ہو گیا انگریزی نہیں بولی، پتہ نہیں زبان چلے نہ چلے. پھر بہرحال آخر شروع ہو گئے تو بات چل پڑی. تو کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ جب میں اسے کہتا کہ جی اسلام کی یہ تعلیم ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے، وہ بہت اس کا جو ہے نا مثبت جو ہے نا اس کا وہ رسپانس آتا، تو میں بہت اس پہ خوش ہوتا گیا، میرا دل اور کھلتا گیا. کہتے ہیں میری بدقسمتی کہ میری منہ سے نکل گیا کہ اسلام میں شراب حرام ہے. تو اس نے کہا جناب اچھا شراب حرام ہے اسلام میں؟ کہتے ہیں میں تو دنیا گھومتا رہتا ہوں لیکن جس کوالٹی کی شراب مجھے کراچی میں میسر آتی ہے نا تو کہتے ہیں میری اس کے بعد تبلیغ کو جو ہے نا چپ لگ گئی. سمجھ آئی نا بات کی؟ تو یہ ہے گواہی جو ہم پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے. یہ تو بڑی یعنی یوں سمجھے بڑی سلجھی ہوئی بات ہے. اصل گواہی کیا ہے جو ہم دے رہے ہیں؟ اصل گواہی یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے یا تو ڈرایا ہے نا ہم پھٹیں گے، بچاؤ کر لو بھائی اپنا، ہم پھٹنے والی قوم ہے. ایک تو ہم نے یہ پیغام دیا. دوسرا پیغام ہم نے دیا کہ ہم سے ہر قسم کے فراڈ کی توقع رکھنا. اوپر جو ہے نا وہ مالٹے اور لگے ہوں گے، نیچے اور ہوں گے، ٹھیک ہے. ہم جو ہے نا وہ سمپل اور دیں گے، مال اور بھیجیں گے. ایک پیغام اور بھی دیا ہے کہ ہماری گوبھی پہ خاص نظر رکھنا، اس میں سے پاؤڈر بھی نکلتا ہے. ہمارا بیگ خاص کتوں سے سنگوانا کیونکہ ہم ساری دنیا کو منشیات ہم سمگل کریں گے. یہ شہادت قائم کی نا. اب ہماری عملی شہادت کا جائزہ. اب عملی شہادت کی طرف آئیے. اس کا حال قولی شہادت سے بھی بدتر ہے. بلا شبہ کہیں کہیں کچھ صالح افراد ہمارے اندر ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنی زندگی میں اسلام کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر سواد اعظم کا حال کیا ہے؟ یہ سواد اعظم کیا ہوتا ہے؟ اکثریت. اصل میں سواد جو ہے نا یہ وہی جیسے حجر اسود ہے نا، وہی کالا. سواد کالے کی جمع ہے نا، یعنی سر آدمی کا کالا ہوتا ہے. تو جس جگہ پہ بہت سارے سر ہوں تو یعنی کالا ہی کالا نظر آ رہا ہے، یہ سواد ہے. تو سواد اعظم یعنی مین سٹریم جسے ہم کہتے ہیں، ہماری مین سٹریم، ہمارا جو بڑا دھارا ہے، ہماری جو عظیم اکثریت ہے، میجورٹی ہے، مظاہرہ کر رہے ہیں. مگر سواد اعظم کا حال کیا ہے؟ انفرادی طور پر عام مسلمان اپنے عمل میں اسلام کی جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کے زیر اثر پرورش پانے والے افراد کسی حیثیت سے بھی کفر کے تیار کیے ہوئے افراد سے بلند یا مختلف نہیں ہیں. یہ بہت بڑا جملہ ہے جو بولا گیا ہے. یعنی مسلمانوں کا کردار ہر اعتبار سے کافروں سے مختلف ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ غیر جانبداری سے جائزہ لیں
تو مسلمان افراد جو اسلامی معاشرے میں تیار ہوئے ہیں وہ کسی بھی طرح کسی کافر معاشرے کے افراد سے ممتاز نہیں ہیں، اپنے کردار میں بلند نہیں ہیں۔ اچھا جی، افراد سے بلند یا مختلف نہیں ہیں، بلکہ بہت سی حیثیتوں سے ان کی بنسبت فروتر ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے قوم کے لیے سچے ہوں، یہ اپنی قوم کے لیے بھی سچے نہیں ہیں۔ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ خیانت کر سکتے ہیں، وہ ظلم کر سکتے ہیں، وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ قول و قرار سے پھر سکتے ہیں، وہ چوری اور ڈاکہ زنی کر سکتے ہیں، وہ دنگا فساد کر سکتے ہیں، وہ بے غیرتی بے حیائی کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ ان سب بد اخلاقیوں میں ان کا اوسط کسی کافر قوم سے کم نہیں ہے۔ اس میں مبالغہ ہے یا کمی ہے؟ کمی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ جی کم نہیں ہے نا، اب تو زیادہ ہی ہے۔ پھر ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارے رسم و رواج، ہماری تقریبات، ہمارے میلے اور عرس، ہمارے جلسے اور جلوس، غرض ہماری اجتماعی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہم اسلام کی کسی حد تک بھی صحیح نمائندگی کرتے ہوں۔ شادیاں ہی دیکھ لیجئے، جو ہندوستان کے رواج ہیں وہی رواج یہاں پہ بھی ہیں، بلکہ اب تو ٹرینڈ سیٹر ہی ہندوستان ہے۔ ان کی فلموں میں جو فیشن آ جاتے ہیں تو وہ فیشن، تو اب بچے اماں ابا سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ بھائی کی شادی تو ہو گئی ہے پر پھیرے نہیں ڈالے۔ تو بس اماں کی جو ہے نا چتا کو آگ لگانا باقی رہ گئے۔ وہ بھی ابا جی سے پوچھ لیں گے جی اماں کی تدفین تو آپ نے کر لی، آگ لگائی نہیں ہے، راکھ کہاں بنی ہے۔ جس میں ہم اسلام کی کسی یہ چیز گویا اس بات کی زندہ شہادت ہے کہ اسلام کے پیرو خود ہی اپنے لیے اسلام کے بجائے جاہلیت کو زیادہ قابل ترجیح سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ذرا ایک چیز کو، یہ بعد میں جو ہوئی ہے نا پچھلے 20-30 سالوں میں خاص طور پہ ہوئی ہے، یہ توہین رسالت۔ یہ جیسے سلمان رشدی تھا، تسلیمہ نسرین تھی، پھر اب جو غیر مسلموں نے کرنا شروع کیا، اب فرانس نے سرکاری طور پر کرنا شروع کیا، تو اس پہ ہمارا ایک رد عمل آتا ہے، وہ جذباتی رد عمل جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن جو اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم غیروں کی اتباع کرتے ہیں، ان کے طور طریقوں پر چلتے ہیں، تو کیا یہ محمد الرسول اللہ کی توہین نہیں ہے؟ میرے سامنے ایک عمل حضور کا ہے، ایک عمل کافر قوموں کی طرف سے کے رواج کے طور پر میرے سامنے ہے، میں حضور کے عمل کو اس طرف کر دیتا ہوں، کافروں کے عمل کو لے لیتا ہوں۔ یہ جس توہین کا ارتکاب کافر کرتے ہیں یا اس توہین کا ارتکاب میں کرتا ہوں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ یہ گواہی ہے جو ہم دے رہے ہیں، یعنی ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا نظام فرسودہ، ہمارے طور طریقے قدیم، اور آج ہم مجبور ہیں کہ مغرب سے سیکھیں معاشرت کے طریقے، معیشت کے طریقے، سیاست کے طریقے، ہم ان کی اتباع کریں گے اور ان کے پیچھے چلیں گے۔ ہم مدرسے بناتے ہیں تو علم اور نظام تعلیم اور روح تعلیم سب کچھ کفار سے لیتے ہیں۔ ہم مدرسے، اب یہاں مدرسے کا مطلب وہ مدارس نہیں ہے، اسکول جو، ٹھیک ہے نا، ہم مدرسے بناتے ہیں تو علم اور نظام تعلیم اور روح تعلیم سب کچھ کفار سے لیتے ہیں۔ ہم انجمنیں قائم کرتے ہیں تو مقصد، نظام اور طریقہ کار سب کچھ وہی رکھتے ہیں جو کفار کی کسی انجمن کا ہو سکتا ہے۔ ہماری پوری قوم بحیثیت مجموعی کوئی جد و جہد کرنے اٹھتی ہے تو اس کا مطالبہ، اس کی جد و جہد کا طریقہ، اس کی جمعیت کا دستور اور نظام، اس کی تجویزیں، تقریریں اور بیانات سب کچھ ہو بہو کافر قوموں کی جد و جہد کا چربہ ہوتا ہے۔ حد یہ ہے کہ جہاں ہماری آزاد یا نیم آزاد حکومتیں موجود ہیں، اس وقت بہت کم تھی، اب تو سبھی آزاد ہو گئے، حکومتیں موجود ہیں، وہاں بھی ہم نے اساس حکومت، نظام حکومت اور مجموعہ قوانین کفار سے لے لیا ہے۔ دستور، قانون، یہ ہم نے سارا وہی اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اسلام کا قانون بعض حکومتوں میں صرف پرسنل لا کی حد تک رہ گیا ہے۔ پرسنل لا، یہ جو فیملی لا، بلکہ بعض جگہوں پہ فیملی لا کو بھی وہ اجتماع، یعنی پاکستان میں بھی فیملی لا میں بھی وہ اسلامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی ہے۔
اور بعض نے اسے بھی ترمیم کیے بغیر نہیں چھوڑا، وہ بات بھی آ گئی تو ہم نے 62 میں وہ تبدیلی ہم نے بھی کر لی۔ حال میں ایک انگریز مصنف لارنس براؤن نے اپنی کتاب دی پراسپیکٹس آف اسلام میں تانا دیا ہے کہ ہم نے جب ہندوستان میں اسلام کے دیوانی اور فوجداری قوانین کو دقیانوسی اور ناقابل عمل سمجھ کر منسوخ کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے صرف ان کے پرسنل لا کو رہنے دیا تھا، تو مسلمانوں کو یہ سخت ناگوار ہوا تھا، کیونکہ اس طرح ان کی پوزیشن وہی ہوئی جاتی تھی جو کبھی اسلام کی حکومت میں ذمیوں کی تھی۔ لیکن اب صرف یہی نہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اسے پسند کر لیا ہے، بلکہ خود مسلمان حکومتوں نے بھی اس معاملے میں ہماری تقلید کی ہے۔ ترکی، البانیہ نے تو اس سے تجاوز کر کے قوانین نکاح و طلاق و وراثت تک میں بھی ہمارے معیارات کے مطابق اصلاحات کر دی ہیں۔ اب یہ بات کھل گئی ہے کہ مسلمانوں کا یہ تصور کہ قانون کا ماخذ ارادہ الہی ہے ایک مقدس افسانے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ یہ ہے وہ عملی شہادت جو تمام دنیا کے مسلمان تقریباً متفق ہو کر اسلام کے خلاف دے رہے ہیں۔ ہم زبان سے کچھ کہیں مگر ہمارے اجتماعی عمل گواہی دے رہا ہے کہ اس دین کا کوئی طریقہ ہمیں پسند نہیں اور اس کے کسی قانون میں ہم اپنی فلاح و نجات نہیں پاتے۔ تو دو شہادت کے درجے تھے، ایک قولی ایک عملی، دونوں کا جائزہ لے لیا۔ اس جائزے میں کسی کو کوئی مبالغہ لگا ہو، کوئی اضافہ لگا ہو، کوئی فالتو بات لگی ہو، کچھ کم ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کتمان حق کی سزا، اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان دو باتوں کو اگر آپ نے مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو حق کی گواہی دینی تھی، گواہی کیا دیتے؟ الٹی گواہی دی ہے، جس کا مطلب حق چھپا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کبھی یہودیوں نے چھپایا تھا، ایسے ہم نے حق کو چھپا لیا۔ اب قرآن مجید نے حق کو چھپانے کی کیا سزا بیان کی ہے؟ آگے یہ بات بیان ہو رہی ہے، کتمان حق کی سزا۔ یہ کتمان حق اور یہ شہادت زور، جھوٹی گواہی، یعنی اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے جائزہ لیں تو آپ شہادت حق نہیں دے رہے، آپ اپنے عمل سے جھوٹ کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ شہادت زور یعنی باطل کی گواہی دے رہے ہیں، جس کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں۔ اس کا انجام بھی ہمیں وہی کچھ دیکھنا پڑا ہے جو ایسے سخت جرم کے لیے قانون الہی میں مقرر ہے۔ یعنی یہ کوئی چھوٹا سا جرم تو نہیں، اللہ کا پیغام آیا تھا جس کی آپ نے گواہی دینی تھی، آپ نے وہ گواہی نمبر 1 چھپائی، نہ صرف چھپائی بلکہ جھوٹی گواہی دے دی۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ثبوت، یعنی جو ہم نے پیچھے بات پڑھی ہے، سمجھی ہے، تو جب وہ سزا ہمارے اوپر لاگو ہو گئی ہے تو یہ اضافی ثبوت ہے کہ ہم اس جرم کے مرتکب ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سزا اسی جرم کے کرنے کے نتیجے میں لگتی ہے۔ جب کوئی قوم خدا کی نعمت کو ٹھکراتی ہے اور اپنے خالق سے غداری کرتی ہے تو خدا دنیا میں بھی اسے عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہودیوں کے معاملے میں خدا کی یہ سنت پوری ہو چکی ہے اور اب ہم مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، اچھا اب یہاں سے آپ کو وہ ڈاکٹر صاحب کا وہ والا پورا سمجھ میں آئے گا، وہ قوموں کا عروج و زوال اور مسلمان امتوں کا عروج و زوال، تو یہ اس ایک جملے سے وہ سارا کشید ہوا ہے۔ خدا کو یہود سے کوئی ذاتی پرخاش نہ تھی، اللہ تعالیٰ کا کوئی یہودیوں سے ذاتی جھگڑا تو نہیں تھا نا، کہ وہ صرف انہی کو اس جرم کی سزا دیتا اور ہمارے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ ہم اسی جرم کا ارتکاب کریں اور سزا سے بچ جائیں۔ یعنی اللہ کے ضابطے غیر متبدل ہیں اور وہ سب کے لیے یکساں ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت میں کبھی، یعنی اللہ کے قانون میں، ضابطوں میں، اصولوں میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم حق کی شہادت دینے میں جتنی کوتاہی کرتے گئے اور باطل کی شہادت ادا کرنے میں ہمارا قدم جس رفتار سے آگے بڑھا ہے، ٹھیک اسی رفتار سے ہم گرتے چلے گئے۔ پچھلی 1 صدی کے اندر مراکش سے لے کر شرق الہند تک ملک کے ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ مسلمان قومیں ایک ایک کر کے مغلوب اور محکوم ہوتی چلی گئیں۔ مسلمان کا نام فخر و عزت کا نام نہ رہا بلکہ ذلت و مسکنت اور پسماندگی کا نشان بن گیا۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ مہاجر مسلمان، سب سے زیادہ آپس میں تصادم سے دوچار مسلمان، مطلب وہ جو خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے
بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے. آسمائی سے عذاب نازل نہیں ہوتے, آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے. اس کی اگر کوئی کامل مثال دیکھنی ہے وہ مسلمانوں میں نظر آئے گی. مسلمان قومیں ایک ایک کر کے مغلوب اور محکوم ہوتی چلی گئیں. مسلمان کا نام فخر و عزت کا نام نہ رہا بلکہ ذلت و مسکنت اور پسماندگی کا نشان بن گیا. دنیا میں ہماری کوئی آبرو باقی نہ رہی, اور پہلے بھی نہیں تھی تو اب تو دھیلا ہو گیا نا. پہلے بھی کون سی تھی ایسی اپنا آبرو, اب تو شب بھر کی منتوں نے کھو دی رہی صحیح والی کیفیت ہو گئی ہے. اب تو کچھ بھی نہیں رہا ہے. کہیں ہمارا قتل عام ہوا, کہیں ہم گھر سے بے گھر کیے گئے, کہیں ہمیں سول عذاب کا مزہ چکھایا گیا, اور کہیں ہمیں چاکری اور خدمتگاری کے لیے زندہ رکھا گیا. جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومتیں باقی رہ گئیں وہاں بھی انہوں نے شکستوں پر شکستیں کھائیں, اور آج ان کا حال یہ ہے کہ بیرونی طاقتوں کے خوف سے لرز رہے. حالانکہ اگر وہ اسلام کی قولی و عملی شہادت دینے والے ہوتے تو کفر کے علم بردار ان کے خوف سے کانپ رہے ہوتے. دور کیوں جائیے, خود ہندوستان میں اپنی حالت دیکھ لیجئے. ادائے شہادت میں جو کوتاہی آپ نے کی, بلکہ الٹی خلاف شہادت جو آپ نے اپنے قول و عمل سے, خلاف شہادت جو آپ نے اپنے قول و عمل سے دیتے رہے, جو خلاف حق شہادت اپنے قول و عمل سے دیتے رہے, اسی کا نتیجہ تو یہ ہوا کہ ملک کا ملک آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. پہلے مرہٹوں اور سکھوں کے ہاتھوں آپ پامال ہوئے, پھر انگریز کی غلامی آپ کو نصیب ہوئی, اور اب پچھلی پامالیوں سے بڑھ کر پامالیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. آج آپ کے سامنے سب سے بڑا سوال اکثریت و اقلیت کا ہے, اور آپ اس اندیشے سے کانپ رہے ہیں کہ کہیں ہندو اکثریت آپ کو اپنا محکوم نہ بنا دے. تب تو یہ تھا, پھر آزادی مل گئی, ملک بن گیا, اسلام کے نام پہ بن گیا, اور کچھ اس کا روب و دبدبہ بھی رہا. اندر خانے پھر ہم بدل گئے, ہم نے اسلام کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کی, قوم کے جذبات سے کھیلتے رہے, اسلام کا نام استعمال کرتے رہے, کیا حکمران اور کیا ہمارے اپنے جو قائدین. تو اس کے بعد پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے پرویز مشرف بھیجا, پھر 9/11 ہو گیا, اس کے بعد ہم نے اعلانیہ میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو کی پالیسی اختیار کر لی. اور یہ پچھلے 20 سال جس رفتار سے ہم نے یو ٹرن لیا ہے اس کی دگنی رفتار سے ہم پر مصیبتوں کے پار ٹوٹے ہیں. اور اب ایٹم بم تو ہے, وہ اگر آپ نے پڑھا ہو نا سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ کا ذکر آتا ہے, یہودیوں کا تابوت سکینہ, وہ ایک جنگ میں ان سے چھن گیا. وہ ہمیشہ جنگ میں آگے رکھتے تھے, کہتے اس کی برکت سے جیتیں گے نا, تو ایک جنگ میں وہ ان سے چھین لیا گیا. اب ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی حالت پر رحم کیا اور چاہا کہ وہ تابوت سکینہ واپس ان کو مل جائے. وہ جو طالوت و جالوت والا قصہ ہے اس میں اس کا ذکر آتا ہے. تو تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے, تو انہوں نے یہ کیا کہ اب ہوا کیا کہ وہ جن لوگوں کے پاس تھا نا, وہ اسے جہاں پہ رکھتے وہاں پہ کوئی مصیبت آ جاتی, کوئی بیماری آ جاتی, کوئی یعنی غیر معمولی حالات سے دوچار ہو جاتے, تو وہ ادھر سے نکال کے اسے ادھر رکھتے, تو وہاں پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. تو وہ کر کے اتنا تھک گئے نا, ادھر ادھر سنبھال کے, آخر انہوں نے ایک گدھے کے اوپر رکھ کے نا, تو گدھے کو ہانک دیا کہ جاؤ جدھر مرضی ہے, ہماری جان چھوڑو, یہ تابوت سکینہ. تو وہ عین اس دن وہاں پہ پہنچا جب حضرت طالوت کی نامزدگی ہوئی تھی, تو وہ نشانی بن گیا. تو ہمارا ایٹم بم بھی تابوت سکینہ, چھپائیں کہاں, جہاں رکھتے ہیں وہیں مصیبت کا ڈر ہے. ایک تو یہ ہمارے چلے لائٹ نہیں ہے, ایک اور لطیفہ سناؤں آپ کو ایٹم بم کا. وہ کہتے ہیں کہ کسی موچی نے نا پستول خرید لیا, جب نئے پستول آئے تو اس کے پاس پیسے تھے, اس نے بھی خرید لیا. اور جب اس نے خرید لیا تو ظاہر ہے وہ خود کام کرتا تھا, تو اس نے وہ گاترا بہت شاندار بنایا نا, ڈرائنگ پن لگا کے, بڑا اچھا قد بھی اچھا تھا. تو وہ جب گاترا لگا کے پستول ڈال کے چلتا نا, بڑی اس کی ٹور بنتی. تو اس کی ٹور دیکھ کر نا کچھ لوگوں کو, وہ جو ادھر کے وہ تھے وڈیرے, ان کو اچھا نہیں لگا, تو انہوں نے کچھ نوجوان پیچھے کر دیے کہ اب اس کی خبر لو. اور انہوں نے ایک ویران جگہ پہ موچی کو گھیر لیا, اور انہوں نے کہا کٹ پستول, انہیں نکال کے دے دیا. کوئی لڑائی بڑائی نہیں, پستول حوالے.
घर आया तो बीवी ने पूछा पिस्तौल, पिस्तौल तो उसकी निशानी बन गई थी, एटमी ताकत थी वो। तो बीवी ने कहा भाई एटम बम वो कितने, उसने कहा भाई बात सारी सुनाई, सच्ची सच्ची इस तरह हुआ है तो मैंने दे दिया। बीवी ने कहा दुर्फिटे मुंह, ये रखा हुआ क्यों था, तू हमें डराता रहा ना, पिस्तौल ये होता है, पिस्तौल वो होता है, ये डेटरेंट होता है, फलाना है, टिंगड़ा है, तो जब वो मौका आया तो पिस्तौल तूने दे दिया। उसने कहा ऐसे ही तो नहीं कहते कि औरतों की अकल जो है ना टखनों में होती है। पिस्तौल था जान हिफाजत, उसने सेल्फ डिफेंस का तर्जमा किया। पिस्तौल था जान हिफाजत, जान पर बन गई, दे दिया। तो हमारा भी पेटम बम है ना डेटरेंस के लिए। जिस दिन जान पे बन के जाएगी तो दे देंगे, उससे भी जान छूट जाएगी। इसी पॉलिसी के तहत है। ये 2019 में त्यारा गिराया है, अभिनंदन गिरा है, हाँ। तो उसमें वो टांगे कांपने वाली जो वीडियो और फिर इमरान खान कहता है मैं मोदी को फोन कर रहा था, बार बार उठा नहीं रहा। इससे तो जाहिर होता है कि एटम बम वगैरह कोई नहीं है, तो है भी तो गैर मौसर है। गैर मौसर। वैसे भी उस एटम बम की तासीर का अंदाजा आप इससे लगाए ना, जब अमेरिका कहता है कि एटम बम, पाकिस्तान का एटम बम महफूज हाथों में है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में अमेरिकी बंदा बैठा हुआ है, महफूज हाथों में, शक्ल से तो पाकिस्तानी है लेकिन वो वहां से आया, अमेरिका से। अच्छा जी, क्या चले? तो एक मुझे भी लाइट दे देना यहाँ था। दूर क्यों जाइए खुद। अच्छा जी, किधर गया था? अब पिछली पामालियों से बढ़कर पामालियां आपके सामने आ रही। आज आपके सामने सबसे बड़ा मसला सवाल अक्सरियत और अकलियत का है, और आप इस अंदेशे से कांप रहे हैं कि कहीं हिंदू अक्सरियत आपको अपना महकूम न बना ले और आप वो अंजाम न देखें जो शुद्र कौमें देख चुकी हैं। अब हिंदुस्तान में यहाँ पे बात पहुंच चुकी है, करीब आ गई है, शहरियत ही मनसूख कर दें। मगर खुदारा मुझे बताइए कि अगर आप इस्लाम के सच्चे गवाह होते तो यहाँ कोई अक्सरियत ऐसी हो सकती थी जिससे आपको कोई खतरा होता? यार आपने हिंदुस्तान में 800 साल हुकूमत की है, अगर आप सच्चे मुसलमान होते तो हिंदू सारे मुसलमान न हो गए होते? क्या इस्लाम की तालीमात में इतनी कशिश नहीं है कि वो आपकी रियाया को मुसलमान बना सके? या आज भी अगर आप कौल और अमल से इस्लाम की गवाही देने वाले बन जाएं तो क्या ये अकलियत और अक्सरियत का सवाल चंद साल के अंदर ही ख़त्म न हो जाए? अरब में 1/1,00,000 की अकलियत को नहायत मुतासिब और जालिम अक्सरियत ने दुनिया से नेस्त व नाबूद कर देने की ठानी थी, मगर इस्लाम की सच्ची गवाही ने 10 साल के अंदर इसी अकलियत को 100% अक्सरियत में तब्दील कर दिया। फिर जब ये इस्लाम के गवाह अरब से बाहर निकले तो 25 साल के अंदर तुर्किस्तान से लेकर मराकश तक कौमों की कौमें उनकी शहादत पर ईमान लाती चली गईं। जहाँ 100% मजूसी, बुत परस्त और ईसाई रहते थे, वहाँ 100% मुसलमान बसने लगे। कोई हटदर्मी, कोई असबियत, कोई मजहबी तंग नजरी इतनी सख्त साबित न हुई कि हक की जिंदा और सच्ची शहादत के आगे कदम जमा सकती। अब आप अगर पामाल हो रहे हैं और अपने आप को इससे शदीद पामाली के खतरे में मुब्तला पाते हैं तो ये कितमान हक और शहादत ज़ूर की सज़ा के सिवा और क्या है? आखिरत की पकड़। अब ये तो मेरा ख्याल में उतार दो, खाम बोझ उठाया हुआ। इसमें इधर मुझे नहीं आवाज आ रही। अच्छा जी, ये तो दुनिया की पकड़ हो गई, अब आखिरत की पकड़ सुने। ये तो इस जुर्म की वो सजा है जो आपको दुनिया में मिल रही है। आखिरत में इससे सख्त तर सजा का अंदेशा है। जब तक आप हक के गवाह होने की हैसियत से अपना फर्ज अंजाम नहीं देते, इस वक्त तक दुनिया में जो गुमराही भी फैलेगी, जो जुल्म व फसाद और तुग़यान भी बर्पा होगा, जो बदअखलाकियाँ और बदकिरदारियाँ भी रवाज पाएंगी और उनकी जिम्मेदारी भी से भी आप बरी नहीं हो सकते। गुनाह अमेरिका में होगा, पूछा आपसे जाएगा, ठीक है ना? आप अगर उन बुराइयों के पैदा करने के जिम्मेदार नहीं हैं तो उनकी पैदाइश के असबाब बाकी रखने और उन्हें फैलने की इजाज़त देने के जिम्मेदार ज़रूर हैं।
سمجھ آئی؟ مسلمانوں کے مسائل اور حقوق اور اس کا حل یہ لیں گے. حضرات یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا خمیازہ کیا بھگت رہے ہیں. اس پہلو سے اگر آپ حقیقت معاملہ پر نگاہ ڈالیں گے تو یہ بات خود ہی آپ پر کھل جائے گی کہ مسلمانوں نے اس ملک میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں جن مسائل کو اپنی قومی زندگی کے اصل مسائل سمجھ رکھا ہے اور جنہیں حل کرنے کے لیے وہ کچھ اپنے ذہن سے گڑی ہوئی اور زیادہ تر دوسروں سے سیکھی ہوئی تدبیروں پر اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، فی الواقع ان میں سے کوئی بھی ان کا اصل مسئلہ نہیں ہے. فی الواقع ان میں سے کوئی بھی ان کا اصل مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے حل کی تدبیر بھی وقت، قوت اور مال کا یہ سارا صرفہ محض ایک زیاں کاری ہے. یہ سوالات کہ کوئی اقلیت ایک غالب اکثریت کے درمیان رہتے ہوئے اپنے وجود، مفاد اور حقوق کو کیسے محفوظ رکھے، اور کوئی اکثریت اپنے حدود میں وہ اقتدار کیسے حاصل کرے جو اکثریت میں ہونے کی بنا پر اسے ملنا چاہیے، اور ایک محکوم قوم کسی غالب قوم کے تسلط سے کس طرح آزاد ہو، اور ایک کمزور قوم کسی طاقتور قوم کی دستبرد سے اپنے آپ کو کس طرح بچائے، اور ایک ایسی پسماندہ قوم وہ ترقی و خوشحالی اور طاقت کیسے حاصل کرے جو دنیا کی زور آور قوموں کو حاصل ہے. یہ اور ایسے ہی دوسرے مسائل غیر مسلموں کے لیے تو ضرور اہم ترین اور مقدم ترین مسائل ہو سکتے ہیں، اور ان کی تمام توجہات اور کوششوں کے مرکز و محور بھی قرار پا سکتے ہیں، مگر ہم مسلمانوں کے لیے یہ بجائے خود مستقل مسائل نہیں ہیں بلکہ محض اس غفلت کے شاخصانے ہیں جو ہم اپنے اصل کام سے برتے رہے ہیں اور آج تک برتے جا رہے ہیں. اگر ہم نے وہ کام کیا ہوتا تو آج اتنے بہت سے پیچیدہ اور پریشان کن مسائل کا یہ جنگل ہمارے لیے پیدا ہی نہ ہوتا، اور اگر اب بھی اس جنگل کو کاٹنے میں اپنی قوتیں صرف کرنے کے بجائے ہم اس کام پر اپنی ساری توجہ اور صحیح مبذول کر دیں تو دیکھتے دیکھتے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے پریشان کن مسائل کا یہ جنگل خود بخود صاف ہو جائے. کیونکہ دنیا کی صفائی و اصلاح کے ذمہ دار ہم تھے. ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کرنا چھوڑا تو دنیا خاردار جنگلوں سے بھر گئی، اور ان کا سب سے زیادہ پرخار حصہ ہمارے نصیب میں لکھا گیا. اس کو پچھلے دنوں میں یوں کہتا رہا ہوں کہ دنیا کی تربیت کا کام ہمارے ذمہ تھا. تو دنیا کو اگر ہم تربیت نہیں دیں گے تو اس کے اندر اگر درندگی آئے گی، اس کے اندر حوانیت آئے گی، ظلم آئے گا، تو یہ تو ان کی تربیت نہ ہو سکنے کا لازمی نتیجہ ہے. تو ہماری سزا یہ ہے کہ اس درندگی کے، اس ظلم کے ہم ہی شکار بن جائیں. آپ نے گھر میں کتا رکھا ہے، اس کو کھلایا ہے، پلایا ہے، لیکن اس کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، تو جب وہ بڑا ہوگا تو آپ کو ہی کاٹے گا. عربی کا محاورہ ہے سم من قلبک یا کلک، اپنے کتے کو موٹا کرو تم ہی کو کھائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ تو یعنی جیسے قانون فطرت ہے نا کہ آپ نے چلے وہ گناہ کا پہلو تو علیحدہ ہے نا، آپ نے شراب پی، کثرت سے پی تو جگر ختم ہو گیا، گردے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی کسی اخلاقی ضابطے کے تحت تو نہیں ہوا نا، یہ تو ایک اس کا فطری نتیجہ ہے جو ظاہر ہو گیا. اب آپ نے توبہ کر لی تو گناہ تو معاف ہو جائے گا، جگر دوبارہ نہیں لگے گا، وہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا. اسی طرح سمجھ لیں کہ مسلمانوں نے دنیا کو مؤدب بنانا تھا، ادب سکھانا تھا، دنیا میں رہنے کے طور طریقے سکھانے تھے. تو اگر دنیا میں وحشت ہے، درندگی ہے، ظلم ہے، تو اس کی شکار مسلمان ہو رہے ہیں، تو ایک قانون فطرت ہے، بس ایسا ہی ہونا ہے. پھر افسوس ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی پیشوا اور سیاسی رہنما اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اب اس سے بھی زیادہ افسوس ہے کہ خود ہمارے جو لوگ اس کام کے لیے اٹھے تھے وہ بھی اب اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. کہتے ہیں یہ تو زمانہ قبل از پاکستان کی پالیسی تھی نا، تو زمانہ بعد از پاکستان کی پالیسی اور سے اور ہو گئی. لیکن اصل بات آج بھی وہی ہے جو پہلے کی تھی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور ہر جگہ انہیں یہی باور کرائے جا رہے ہیں کہ تمہارے اصل مسائل وہی اقلیت و اکثریت اور آزادی وطن اور تحفظ قوم اور مادی ترقی کے مسائل ہیں۔ نیز یہ حضرات ان مسائل کے حل کی تدبیریں بھی مسلمانوں کو وہی کچھ بتا رہے ہیں جو انہوں نے غیر مسلموں سے سیکھی ہیں۔ اب تو ماہرین بھی باہر سے آتے ہیں نا، یہ جی یہ کون ہے جی، یہ حفیظ شیخ صاحب ہیں، بھائی ان کی کیا انہوں نے ورلڈ بینک میں خدمات سر انجام دی ہے، پوچھو مت۔ ویسے اب بڈھے ہو گئے ہیں، پرانی باتیں بھول گئے ہیں۔ تو ہمارے تو ایک ساتھی ہیں، ان کی نظر میں 60 سال کے بعد بندہ ویسے بھی سٹھیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر چلیں، اسی طرح کے ماہرین سارے علاقے جمع کیے ہوتے ہیں، لیکن میں جتنا خدا کی ہستی پر یقین رکھتا ہوں اتنا ہی مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ یہ آپ کی بالکل غلط رہنمائی کی جا رہی ہے، اور ان راہوں پر چل کر آپ کبھی اپنی فلاح کی منزل کو نہ پہنچ سکیں گے۔ اصل مسئلہ، میں آپ کا سخت بدخواہ ہوں گا اگر لاگ لپیٹ کے بغیر آپ کو صاف نہ بتا دوں کہ آپ کی زندگی کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ میرے علم میں آپ کا حال اور آپ کا مستقبل معلق ہے اس سوال پر کہ آپ اس ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں جو آپ کو خدا کے رسول کی معرفت پہنچی ہے۔ قرآن کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے، اس سے آپ کے مستقبل کے بننے اور آپ کے حال کے بننے اور سنورنے اور بگڑنے کا دار و مدار اس پر ہے، اور مستقبل کا بھی، جس کی نسبت سے آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے اور جس کے تعلق سے آپ خواہ چاہیں یا نہ چاہیں بہرحال دنیا میں اسلام کے نمائندے قرار پاتے ہیں۔ اگر آپ اس کی صحیح پیروی کریں اور اپنے قول اور عمل سے اس کی سچی شہادت دیں اور آپ کے اجتماعی کردار میں پورے اسلام کا ٹھیک ٹھیک مظاہرہ ہونے لگے تو آپ دنیا میں سربلند اور آخرت میں سرخ رو ہو کر رہیں گے۔ خوف اور حزن، ذلت اور مسکنت، مغلوبی اور محکومی کے یہ سیاہ بادل جو آپ پر چھائے ہوئے ہیں چند سال کے اندر چھٹ جائیں گے۔ آپ کی دعوت حق اور سیرت صالحہ دلوں کو اور دماغوں کو مسخر کرتی چلی جائے گی۔ آپ کی ساکھ اور دھاک دنیا پر بیٹھتی چلی جائے گی۔ انصاف کی امیدیں آپ سے وابستہ کی جائیں گی، بھروسہ آپ کی امانت و دیانت پر کیا جائے گا، سند آپ کے قول کی لائی جائے گی، بلائی کی توقعات آپ سے باندھی جائیں گی، آئمہ کفر کی کوئی ساکھ آپ کے مقابلے میں باقی نہ رہ جائے گی، ان کے تمام فلسفے اور سیاسی و معاشی نظریے آپ کی سچائی اور راست روی کے مقابلے میں جھوٹے ملمہ ثابت ہوں گے۔ جو طاقتیں آج ان کے کیمپ میں نظر آ رہی ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کے کیمپ میں آتی چلی جائیں گی، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آئے گا جب کمیونزم خود ماسکو میں اپنے بچاؤ کے لیے پریشان ہوگا، سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی خود واشنگٹن اور نیو یارک میں اپنے تحفظ کے لیے لرزہ بر اندام ہوگی، مادہ پرستانہ الہاد خود لندن اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں جگہ پانے سے عاجز ہوگا، نسل پرستی اور قوم پرستی خود برہمنوں میں اور جرمنوں میں اپنے معتقد نہ پا سکے گی، اور یہ آج کا دور صرف تاریخ میں ایک داستان عبرت کی حیثیت سے باقی رہ جائے گا کہ اسلام جیسی عالمگیر اور جہاں کشا طاقت کے نام لیوا کبھی اتنے بے وقوف ہو گئے تھے کہ عصائے موسیٰ بغل میں تھا اور لاٹھیوں اور رسیوں کو دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ یہ تو وہ پیراگراف ہے نا، وہ حصہ ہے کہ جو باقاعدہ فریم کر کے تو گھر میں لٹکا کے ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ در حقیقت علامہ اقبال کے فارسی کہتے کہ یوں سمجھے ترجمانی ہے، بلکہ اس کے ایک مصرے کی ترجمانی ہے، در بغل داری کتاب زندائی، اور وہ پورا اگر وہ جو ہے نا کہ خار از محجوری قرآن شدی، اے مسلمان تمہاری خواری کی رسوائی کی اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے قرآن سے ہجرت کر لی ہے، دوری اختیار کر لی ہے، باقی یہ بہانے ہیں، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، زمانہ بدل گیا تو انگریز طاقتور ہو گئے، یہ سب بہانے ہیں، یہ جو ہے نا ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ وہ ہے جو تم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اچھو شبنم بر زمین افتندائی، آج ہے مسلمان جو تو زمین کی طرف زمین پر بچھا ہوا ہے نا، شبنم کی مانند۔ اب صبح جو اوس کے قطرے ہوتے ہیں آپ پارک میں دیکھتے ہیں نا، وہ ایک ایک گھاس کے جو ہے تنکے کے اوپر کئی 8 10 لٹک رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ پاؤں رکھتے ہیں تو کوئی پتہ ہوتا ہے کتنے مسئلے گئے؟ تو آج مسلمان تیری یہ حالت ہو گئی ہے، روزانہ کتنے مرتے ہیں، کافروں کے پاؤں تلے روندے جاتے ہیں، یہ گنتی بھی نہیں ہے۔ اچو شبنم بر زمین افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی، تیری بغل میں زندہ کتاب ہے،
اب بغل کی طرف اشارہ کر کے عصائے موسیٰ کی طرف اشارہ کیا گیا نا. اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ایسا ہے کہ جب وہ جادوگروں نے اپنی وہ چھڑیاں اور جو ان کی رسیاں تھیں وہ ڈالی تو لگا کہ وہ ہل جل رہی ہیں, ان کے اندر حرکت محسوس ہوئی. تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کو وقتی طور پہ ایک خوف لاحق ہوا کہ میں نے بھی تو یہی معجزہ دکھانا تھا, تو اب لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ میرے والا حق ہے کہ یہ حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف, آپ خوف نہ کھائیے, جو آپ کے ہاتھ میں ہے ذرا اس کو پھینکیے تو صحیح نا, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور وہ سب چٹ کر گیا. تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ذرا قرآن کو لے کے اٹھو گے نا تو یہ سارا منظر صاف ہو جائے گا, جیسے عصائے موسیٰ سے صاف ہو گیا تھا اس طرح یہ سارا صاف ہو گیا. یہی بات یہاں مولانا مودودی نے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دی کہ تاریخ میں یہ دور جو اس وقت ہے نا یہ بس اس طرح باقی رہ جائے گا. جیسے آج ہم پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ڈرے تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے, وہ تو وقتی سی بات ہوگی. تو آج اگر مسلمان ان طاقتوں سے ڈر رہے ہیں تو یہ ایک وقتی سی بات لگے گی کہ ہم آپ کے پاس تو وہ عصائے موسیٰ ہے کہ جس کی آگے جو ہے یہ ساری جو چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ مستقبل تو آپ کا اس صورت میں ہے جب آپ اسلام کے مخلص پیرو اور سچے گواہ ہوں. لیکن اس کے برعکس, اچھا میں آپ کو بتاؤں ان چیزوں پہ ڈاکٹر صاحب کا یقین کس درجے کا تھا. ایک دفعہ ایک ملاقات تھی, اس میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے بات کی, یعنی انفرادی ملاقات تھی کہ اس وقت دنیا کے حالات یہ ہیں اور پاکستان کے لیے بڑی اپرچونیٹیز پیدا ہو گئی ہیں, چائنا یہ کرنا چاہ رہا ہے, پاکستان کے ساتھ کیوں ہیں, امریکہ کے ساتھ, یہ بڑا ایک انہوں نے وہ سہانا منظر مستقبل کا پیش کیا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تسلی سے سنا, سوالات بھی کیے. آخری بات, مجھے بتائیں اب ذرا وہ اپنے جلال کے ساتھ, پاکستان میں اسلام کے آنے کا کوئی امکان ہے؟ بندہ چپ. تھوڑی دیر کے بعد کہا جی نہیں ڈاکٹر صاحب. تو میں کہا پھر کیسے بچے گا؟ اب یہ کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ دنیا کی اسباب جو جن کو آپ دیکھ رہے ہو یہ اصل حقیقت نہیں ہے, مسبب الاسباب کوئی اور ہے. آپ اسے نہیں راضی کرو گے تو آپ نہیں بچ سکتے. آپ کو جتنے بھی یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں یہ آپ کو بچانے والی نہیں ہو سکتی. یہ مستقبل تو آپ کا اس صورت میں ہے جب آپ اسلام کے مخلص پیرو اور سچے گواہ ہوں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا رویہ یہی رہا کہ خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت پر بار زر دولت کا بوجھ بنے بیٹھے ہیں, یہ وہ جسے کہتے ہیں نا خزانے کا سانپ, کہ نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں. اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ خزانے کے پاس نہیں آتے کہ جی سانپ بیٹھا ہے, اور سانپ کے کام کی وہ دولت نہیں ہوتی. تو یہ جو ہدایت کا خزانہ ہمارے پاس ہے, اس سے اگر ہم نہیں فائدہ اٹھاتے تو ہمارے غلط کردار کی وجہ سے دنیا بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی. تو ہم تو الٹا خزانے کے سانپ بن گئے, نہ خود اس سے مستفید ہوتے ہیں نہ دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچنے دیتے ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر نمائندے تو اسلام کے بنے ہوئے ہیں, مگر اپنے مجموعی قول و عمل سے شہادت زیادہ تر جاہلیت, شرک, دنیا پرستی اور اخلاقی بے قیدی کی دے رہے ہیں. بلکہ اب تو کیا شہادت دے رہے ہیں, وہ تو مودودی صاحب ہوتے تو آج کوئی اس کا نقشہ پیش کرتے کہ پاکستانی تو ڈالروں کے عوض ماں بھی بھیج دیتے ہیں. یہ دنیا نے کہا نا, ایک امریکی اٹارنی نے, وکیل جو ان کا ہوتا ہے, اس نے یہ بات کہی ہے. دنیا کو اگر سمجھانا ہو ڈیپ سٹیٹ کیا ہوتی ہے تو ہلری کلنٹن کو مثال پاکستان کی دینی پڑتی ہے کہ ڈیپ سٹیٹ یہ ہوتی ہے جیسے پاکستان میں ہوتی ہے. تو دنیا کے لیے ہم نے بری مثالیں ہیں نا جو ہم نے قائم کی ہیں کہ اس میں پھر ہمارا نام ہے. تو جاہلیت, شرک, دنیا پرستی اور اخلاقی بے قیدی کی دے رہے ہیں. خدا کی کتاب طاق پر رکھی ہے اور رہنمائی کے لیے ہر امام کفر اور ہر منبع ضلالت کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے. دعویٰ خدا کی بندگی کا ہے اور بندگی ہر شیطان اور ہر طاغوت کی جا رہی ہے. دوستی اور دشمنی نفس کے لیے اور فریق دونوں صورتوں میں اسلام کو بنایا جا رہا ہے. یعنی آپ کا اگر ہندو سے جھگڑا ہے تو معاشی میدان میں جھگڑا ہے نا, اس تناظر میں جو بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا جھگڑا ہے. اب بنا آپ نے اسے اسلام اور کفر کا جھگڑا دیا ہے تو اب آپ کی ضد کی وجہ سے وہ اسلام کے قریب بھی نہیں آئے گا.
دوستی اور دشمنی نفس کے لیے، اور فریق دونوں صورتوں میں اسلام کو بنایا جا رہا ہے، اور اس طرح اپنی زندگی کو بھی اسلام کی برکتوں سے محروم کر رکھا ہے، اور دنیا کو بھی اس کی طرف راغب کرنے کے بجائے الٹا متنفر کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں نہ آپ کی دنیا ہی درست ہو سکتی ہے اور نہ آخرت۔ اس کا انجام تو سنت اللہ کے مطابق وہی کچھ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور بعید نہیں کہ مستقبل اس حال سے بھی بدتر ہو۔ اسلام کا لیبل اتار کر کھلا کفر اختیار کر لی۔ اصل میں یہ باتیں سمجھے بغیر جب آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جماعت اس سے ہٹ گئی ہے جس پر یہ بنی تھی، تو اگلا کہتے ہیں یار یہ باقیوں سے تو بہت بہتر ہے۔ بھائی باقیوں سے بہت بہتر ہے، اس نے اپنے لیے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا اس سے بہت فروتر ہو گئی ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ جب تک ان اصولی باتوں سے آپ واقف نہیں ہوں گے کیسے سمجھیں گے کہ بھائی وہ کمتر معیار قائم ہو گیا ہے۔ ہاں جی، ہاں اس سے بھی، اس حال سے بھی بدتر ہو، اور ہو گیا۔ اسلام کا لیبل اتار کر یہ کہیں پہ مودودی صاحب نے ایک اور بات بھی کہی ہے، یعنی کہ اس طرح اگر اسلامی ریاست قائم ہوگی، اسلامی حکومت مسلمانوں کو مل گئی، تو اس کے جو حکمران ہوں گے وہ اسلام کے احکام کو توڑنے میں انگریزوں سے زیادہ جری ہوں گے، اور آگے شاید یہ کہ جیتے جی فاسق و فاجر ہوں گے اور مر کے رحمت اللہ علیہ ہوں گے۔ ہم تو ادھر شہیدوں کی پوری فوج ظفر موج ہے نا۔ اسلام کا لیبل اتار کر کھلا کفر کر لیجئے تو کم از کم آپ کی دنیا تو ویسی ہی بن جائے گی جیسے کافروں، جیسے امریکہ، روس اور برطانیہ کی بنی ہوئی ہے۔ لیکن مسلمان ہو کر نہ مسلمان بنے رہنا، مسلمان ہو کر نہ مسلمان بنے رہنا، اور خدا کے دین کی جھوٹی نمائندگی کر کے دنیا کے لیے بھی ہدایت کا دروازہ بند کر دینا، وہ جرم ہے جو آپ کو دنیا میں بھی پنپنے نہ دے گا۔ اس جرم کی سزا جو قرآن میں لکھی ہے اور جس کا زندہ ثبوت یہودی قوم آپ کے سامنے موجود ہے، اسے آپ ٹال نہیں سکتے۔ خواہ متحدہ قومیت کے احون البلیتین کو اختیار کریں۔ یہ احون البلیتین کیا ہوتا ہے؟ بلا ہوتی ہے نا، بلا مصیبت، تو بلیاتان دو بلائیں، تو اس کا جو مجرور ہے وہ بلیاتین ہو گیا، تو احون ہلکا، دو برائیاں آپ کے سامنے آ گئی، کوئی چارہ نہیں ہے، ان میں سے ایک آپ نے اختیار کرنی ہے، تو معقولیت کا تقاضا کیا ہے؟ کون سی اختیار کر لیں؟ جو کم برائی ہے، اس کو کہتے ہیں احون البلیاتین۔ یا اپنی الگ قومیت منوا کر وہ سب کچھ حاصل کر لیں جو مسلم قوم پرستی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کے ٹلنے کی صورت صرف یہی ہے کہ اس جرم سے باز آ جائیے۔ ہمارا مقصد اب میں چند الفاظ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ ہم کس غرض کے لیے اٹھے ہیں۔ ہم ان سب لوگوں کو جو اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں، یعنی مسلمان، یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس دین کو واقعی اپنا دین بنائیں، اسے انفرادی طور پر ہر مسلمان اپنی زندگی میں بھی قائم کرے، اور اجتماعی طور پر پوری قوم اپنی قومی زندگی میں بھی نافذ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی تعلیم گاہوں میں، اپنے ادب اور صحافت میں، اپنے کاروبار اور معاشی معاملات میں، اپنی انجمنوں اور قومی اداروں میں، اور بحیثیت مجموعی اپنی قومی پالیسی میں عملاً اسے قائم کریں، اور اپنے قول اور عمل سے دنیا کے سامنے اس کی سچی گواہی دیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہاری زندگی کا اصل مقصد اقامت دین اور شہادت حق ہے، اس لیے تمہاری تمام صحیح و عمل کا مرکز و محور اسی چیز کو ہونا چاہیے۔ ہر اس بات اور کام سے دستکش ہو جاؤ جو اس کی ضد ہو اور جس سے اسلام کی غلط نمائندگی ہوتی ہو۔ اسلام کو سامنے رکھ کر اپنے پورے قولی اور عملی رویے پر نظر ثانی کرو، اور اپنی تمام کوششیں اس راہ میں لگا دو کہ دین پورے کا پورا عملاً قائم ہو جائے، اس کی شہادت تمام ممکن طریقوں سے ٹھیک ادا کر دی جائے، اور اس کی طرف دنیا کو ایسی دعوت دی جائے جو اتمام کے لیے کافی ہو، جو اتمام حجت کے لیے کافی ہو۔ بس یہ اصل مضمون ہے، باقی آگے جو ہے وہ ویسے اس اصل مضمون کا ویسے حصہ بھی نہیں ہے، بعد میں وہ شامل کیا گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرنا ہو تو جو بھی 10-15 منٹ ہے اس میں کر لیتے ہیں۔
یعنی اس میں حکمران کون ہے؟ وہ اس کی اساس ہوگی. ساورنٹی کس کی ہے؟ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے؟ ایک عام مسلمان جو ہے شہادت حق کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ سر یہ جو چیز پڑھ کے جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی اپنی زندگی تو اس عملی شہادت دے رہی ہوں نا کہ یہ اسلام کا سچا فرما بردار ہے. اس کا کاروبار کا نقصان ہو جائے یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, اس کے گردن پھنس جائے یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا ہے, یہ جانتے بوجھتے اللہ کے کسی حکم کو پس پشت نہیں ڈالتا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, انفرادی بات ہے. ان صلاتی میری نماز, ٹھیک ہے نا, بندہ بات کر رہا ایک ابراہیم علیہ السلام. تو یہ تو ہر آدمی کو اس نصب العین پر کاربند ہو جانا چاہیے. اور دوسری یہ کہ اجتماعی شہادت اس وقت تک نہیں قائم ہو سکتی جب تک کہ ایک ریاست, جیسے انہوں نے کہا ایک اسٹیٹ اسی طرح عمل پیرا نہ ہو کہ دنیا کو لگے انہوں نے اللہ کے حکم سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا ہے, نہ خارجہ پالیسی میں, نہ جنگ میں, نہ کہیں بھی. اور ان کا یہ نظام ہے کہ جو ان اصولوں پر اس کی یہ برکات ہیں جو دنیا کے سامنے ہوں. تو یہ نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا, تن من دھن لگانا, کھپنا, اس کے لیے محنت کرنا. تو یہ دو رخ کا اس کا کام ہے, ایک انفرادی طور پر اللہ کا بندہ بن جانا, اور دوسرا اللہ کی بندگی پر مبنی ایک ریاست قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا. بیک وقت دونوں کام ہیں, بیک وقت. اگر ہمارے پاس عام مسلمان ہے, اس کو تعلیم ہی نہیں ہے بنیادی, تو ہم اس کو اٹھا کے کیسے ایک ریاست کے طور پہ لے آئیں؟ جی ایسا نہیں ہوگا کہ تبلیغ ایک دو طرح کی ہوگی, کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ. آپ نے میری بات اگر سن لی ہو نا تو اس میں آپ کی بات کا جواب موجود ہے. میں نے یہ نہیں کہا ریاست قائم کر دینا, ریاست قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. تو جد و جہد میں یہی بات ہے کہ لوگوں کو امنوا بنانا, اس چیز کو سمجھانا, کیونکہ جب تک ایک معتدب تعداد اس کی قائل نہیں ہوگی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. اچھا, یہ جو کہ تمہارے حق کی سزا ہے, کیا وہ سزا ہمیں مل چکی ہے یا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور کیا صرف جد و جہد جو ہم کر رہے ہیں وہ الفاظ میں ہے یا عملی طور پہ بھی جد و جہد ہو رہی ہے؟ دیکھیں, جب ہم کا لفظ اگر آپ کسی ایک جماعت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو پھر تو وہ جماعت کہہ سکتی ہے کہ ہم اپنے طور پر پوری کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم کا لفظ آپ امت مسلمہ کے طور پر کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کوشش کر رہے ہیں, اگر وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے ابھی تک تو ہماری اس کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا کوئی جماعت ایسی ہے جس نے ابھی تک عملی طور پہ کوئی نظام نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا تعلیمی نظام ہمارا نہیں, یا باقی نظام سارے نظام یہاں پہ کوئی نظام ایسے دے رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ کہ یہ نظام ہے, یہ اس کی جگہ لے گا, یہ نظام ہے, یہ اس کی جگہ لے گا, سمپل تعلیمی نظام کو لے لیتے ہیں, کیا کوئی نظام ہم ایسا دے پائے؟ مولانا مودودی نے خود اس پہ بہت سارا کچھ لکھا ہوا ہے, ان کا ایک پورا جو ہے نا نظام تعلیم پر ان کا لٹریچر موجود ہے. اسلامی ریاست کے عنوان کے تحت ان کی ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب موجود ہے. عملی کوئی زرداری کو آپ اتار کے دے دیں, قائم ہم کر کے دکھا دیں گے. اب تو عملی آپ دیکھیں نا, سوال کرنے سے پہلے سوچیں, بہت سارے سوال آپ کو آئے ہوئے ہیں اکٹھے. بات یہ ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ عملاً تو تب ہوگا کہ آپ کے پاس کسی ریاست کا اختیار آئے گا, ابھی تو زبانی ہی ہوگا جو کچھ ہوگا. اب تو یہ کہیں نا پھر, میں تو ریاست کی بات کر رہا ہوں. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ جماعت کے اندر جو اس وقت سکول لوگ بنا رہے ہیں وہ مولانا مودودی کے نظریات کے مطابق بنا رہے ہیں یا انہیں ان نظریات کا پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ. جو بات آپ نے پوچھی تھی اس کا مجھے پتہ ہے کہ مولانا مودودی کے تعلیمی نظریات ضرور ہیں جو انہوں نے لکھ کے پیش بھی کیے ہوئے ہیں. نہیں, عملی طور پہ میرے علم میں نہیں ہے ان کے کوئی اس طرح کے اسکول ہوں. ویسے تو ادارے ہیں, مثلا انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے جو منصورہ میں ہے, لیکن وہ ہے درس نظامی کے طور پر ہے. اس میں یعنی ان کا اپنا جیسے ہوتا ہے نا, یہ وفاق ہے دیوبندیوں کا, اور جیسے تنظیم المدارس ہے بریلویوں کا,
تو اسی طرح ان کا رابطۃ المدارس ہے جو جماعت اسلامی والوں کا ہے، تو اب اس میں ان کا نصاب بالکل وہی ہے جو باقی مدارس کا ہوتا ہے، یا اس میں انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی، یہ میرے علم میں نہیں ہے، اس کا مجھے نہیں پتہ ہے۔ اس کا تو مطلب میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک جتنا کام ہو رہا ہے وہ قولی شہادت پہ ہو رہا ہے، عملی شہادت پہ کوئی کام نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں عملی شہادت، اور اگر کوئی عملی شہادت ہے بھی تو انفرادی سطح کی ہے، اجتماعی سطح کی نہیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ جماعت کے طور پہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ عملی شہادت کے طور پہ تھوڑا تھوڑا تاغوت کی طاقتوں کے خلاف کھڑے رہے اور عملی شہادت پیش کرتے رہے، جس طرح میں نے اسکول کی ایگزامپل دی ہے، تو یہ تو کام کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ تو چلیں علیحدہ بات کریں گے، کیونکہ کچھ تجربات ہوئے بھی ہیں نا، اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلا ہے، وہ بھی سارا جب آپ کے سامنے آئے گا تو پھر آپ کو زیادہ بہتر طور پہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر حافظ صاحب؟ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ اچھا جی، ایک مائنڈ سیٹ ہے جب ہم یہ بات آگے کہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک جو ریئیکشن آتا ہے، ہر دنوں میں میرے استاد ہیں سینئر، وہ ڈاکٹر صاحب کو بڑا سنتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود جب یہ ڈسکشن ہوتی ہے یا بات سامنے رکھی جاتی ہے تو اس طرف تو ٹرینڈ بڑا رہتا ہے کہ یہ جو انفرادی زندگی میں ہے، جہاں بھی ناپ تول کا حساب سچ بولو، یہ اور یہی تبلیغ سب کا ہے، تبلیغی جماعتیں جو جتنی اصلاحی جماعتیں ان سب کا ہے، اس طرف تو ٹرینڈ بڑا صحیح ہے، لیکن آؤٹ آف وے جا کے جو یہ ریاست کی سطح والی باتیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ انفرادی سطح کی بھی اور یہ اجتماعی سطح کی بھی جدوجہد ہر مسلمان کو فرض ہے، تو وہ سمہاؤ ہضم نہیں ہوتی کہ وہ اس کو اس سے کمپیئر کرتے ہیں کہ یار ایک عام مسلمان غریب آدمی ان پڑھ یا جاب کی سطح کا جس کے روزانہ کی بنیاد اپنی روٹی روزی پوری کرنے میں لگی، اس کو یہ سمجھنا کتنا مشکل ہے، لہٰذا ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ ہر ایک پہ کیسے فرض ہے، لہٰذا جب ہر ایک پہ ان کو سمجھ نہیں آتی تو اپنے اوپر بھی کہیں نہ کہیں سستی کا ایلیمنٹ نکال ہے۔ ویسے آپ اس کا خود جائزہ لے لیں، مجھ سے پوچھے بغیر بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کم از کم، کہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، اس میں پریارٹیز کا مسئلہ ہے نا، میں نے بھوکا نہیں رہنا ہے، روٹی میں نے لازمی کھانی ہے، اس کے لیے اگر دین پہ عمل نہیں ہو سکتا تو بے شک نہ ہو۔ ادھر قرآن مجید کیا کہتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ذرا تمہیں دیکھیں گے، آزمائیں گے، مطلب ٹٹول کے دیکھیں گے کتنے کھڑے ہو، تم پر خوف بھی آئے گا کہ ٹرانسفر ہو جائے، نوکری چھوٹ جائے، بھوک بھی آئے گی، بالفعل بھوک بھی آئے گی، پھر بھی ثابت قدم رہے تو سچے ہو۔ تو جس بندے نے پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ میں تو ہر باؤنسر ڈک کروں گا، وہ تو جائے، نتھنگ ڈوئنگ، تو ٹھیک ہے، اس پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تو اصلاً تو اس نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ تو آزمائشیں تو آتی ہی اس لیے ہیں، بھوک آتی ہی اس لیے ہے، پریشانیاں آتی ہی اس لیے ہیں کہ آپ صرف دعوے دار ہو یا کھڑے ہو، اور جب آپ اس سے گزرتے ہو، بھوک برداشت کرتے ہو، دین کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے ہو، قربانیاں دیتے ہو، تو معاشرے کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اپنے کام کے ساتھ کھڑا ہے۔ تکلیف ہی نہ آئے تو بندے کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، اس کو تو سہولت ہے اس لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو آپ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانیاں آتی ہیں، آپ کی باتوں سے آپ کی دعوت لوگوں کو اتنی سمجھ میں نہیں آتی جتنی آپ کی قربانیوں سے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہے۔ تو اب آپ ان کو چھوڑیں، اصل میں تو سب سے پہلے ہم نے اپنی نجات کی فکر کرنی ہے۔ تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ کیوں نہیں آ رہی، دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کرے ان کو بھی سمجھ آ جائے، ان کی بھی پریارٹیز صحیح ہو جائیں، صحیح جگہ پہ آ جائے ان کی سوچ۔ سر اسی کو تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو پریورٹیز کی بات آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ میں جہاں پہ ہوں وہاں رہ کے بھی خدمت کر سکتا ہوں دین کی، مطلب ریاست کو تو ہر طرح کے بندوں کی ضرورت ہے، تبلیغ کے بندوں کی ضرورت ہے، دوسرے علوم جو ہے ان کو سیکھنا بھی ضروری ہے، سائنٹسٹ بھی چاہیے۔ تو ایک بندہ سائنٹسٹ ہے، وہ کیا وہاں پہ رہ کے اسٹیٹ کی خدمت نہیں کر سکتا؟ اور اس اسٹیٹ کو جب یہ دینی اسٹیٹ بنے گی ہمیں پاور نہیں ملے گی ایٹم بم اور ان چیزوں سے؟ ابھی وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ ابھی بھی وہ تو اسٹیٹ کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اسٹیٹ کس کی خدمت کر رہی ہے؟ یہ تو سر جب کچھ ثواب ایسے ہوتے ہیں جب اسٹیٹ بن جاتی ہے تو خود بخود وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اب
हमें जिस तरह चले गुनाह हो- अगर ना बन सकी तो जिस तरह गुनाह हो रहा है इसी तरह सवाब भी है। नहीं, अभी ना बन सकी तो ना बन सकी तो हर बंदे को क्या हर जगह पे अपनी अपनी जगह पे रहते हुए खिदमत नहीं करनी चाहिए। एक ये बंदा- देखें, बात बहुत क्लियर हो गई है, ठीक है ना। ये तो बन जाएगी तो मैं ये हो जाएगा तो हो जाए। अभी आप सारी कुव्वत बातिल को दे रहे हो। आज उसका तो कोई फायदा आपके हक में नहीं कर रहा है। हमने एक दीनी स्टेट बनानी है सर, और दीनी स्टेट से पहले स्टेट हमारे पास आ चुके हैं, यानी एक काम हो चुका है, पाकिस्तान आ चुका है। तो मुख्तार भी है, कौम भी है, इलाका भी है, खुद मुख्तार हैं, खुद मुख्तार हैं, हम आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, इलाका एक दो खुद मुख्तार हैं, आज़ाद है। दोहरा तो देना, कम से कम मुझे यकीन हो जाए आप यही बात कह रहे हैं। है, थोड़ा सा आगे चलाने से एक दो टर्म्स हमारे पास मौजूद है, क्या इन्हीं को आगे नहीं लेके चलना? सर मेरी बात बिल्कुल वाज़ेह है। आप मुझसे इख्तलाफ करने का हक रखते हैं, मज़ीद वज़ाहत तलब करना अब फजूल है, तहसील हासिल है। आप मेरी बात समझ चुके हैं जो मैं कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं वो इख्तलाफ शायद मैं सीखना चाहता हूँ। सीखना चाहते हैं तो बात सीधी सी है कि अभी आपने अपने आप को फोकस तरजीह अव्वल उसको बनाना है जो काम नहीं है। जब रियासत बन जाएगी, इस्लामी हो जाएगी, फिर आपके पास अगर स्किल है तो आप वो काम करें, नहीं तो वसाइल आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या इस दौर में ऐसा है कि मुखालिफ कुव्वतें हमें रियासत बनाने देंगे अगर हम एटॉमिक पावर नहीं होंगे? सर नामुमकिन है। मुझे अल्लाह ने कहा है करो, फिर बताएं क्या करूं। ये अल्लाह से ये कहूं कि अब नहीं बन सकता है। उसके करने के लिए क्या हमें हर शोबे में नहीं करना चाहिए? बस जिसको दीन की समझ आई है उसे एक ही काम है सबका। ये कोई ऐसे फराइज नहीं है कि आपके लिए कुछ और हो, मेरे लिए कुछ और हो। दीन का काम तो साथ साथ होना ही है, अपने अहले खाना पे होना है, वो तो होना ही है, वो लाजमी है। रियासत की सतह पे उसने नहीं करना है। रियासत की सतह पे एक जमात बने, जिस तरह एक जमात है उसमें से जो लोग पढ़े लिखे हैं वही काम करें उसके लिए, और वो ना करे। अगर भाई मुझे वो आयत बता देना जिसने उसको इस्तिस्ना दिया है। नहीं सर मेरी बात सुने, अगर एक बंदा जो है जिसको उस इल्म में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है उसकी, तो वो कैसे लोगों को कायल कर सकता है? उसकी स्ट्रेंथ कोई और इल्म है। नहीं, और भी बहुत से काम हैं जिसकी वो स्ट्रेंथ है। इसका मतलब अच्छा देखें, आप अपनी बातों पर खुद गौर करें। एक तरफ वो साइंसदान है, एटम बम बना रहे हैं, दूसरी तरफ उसके पास इल्म नहीं है कि वो काम करें। अपनी सारी ताकत उधर लगा दी, क्या अब वो ताकत दोबारा दीनी इल्म सीखने के लिए? तो कितनी कोई बहुत बड़ी उसको यहाँ पे भी एटमी लेबॉर्ट्री बनानी पड़ेगी। क्या उसको सिर्फ जो काम एक मजदूर सीख सकता है वो काम एक साइंसदान नहीं सीख सकता तो है। मेरी बात सुनी नहीं रहे। न कैसे सुनूं? आप जो बात कह रहे हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बात पूरी हो चुकी है। ये जो आज हमने पढ़ा है, आपके ख्याल में ये मुजमल है मौक़िफ़ के मुताबिक है या मुजमल है मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है? हाँ। तो आज मुजमल है में फिर अमलन जायज़ भी जायज़ है तो जायज़ हो गया। आज हर तरफ बिदात और खराफात मुसलमानों में मरवज हो चुकी हैं तो मुजमल हो गई हैं। तो मालूम हुआ मुसलमानों के अमल को मुजमल नहीं कहते। उस इल्म जो कुरान मजीद का है वो उस पर जो इजमा है वो मुजमल है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये बात है। नहीं तो आज मुसलमानों के अमल को देखें तो अगर इस पर इजमा कर लेना है तो 80% मुसलमान तो मौसीकी सुनते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो मुजमल है तो आजकल बेनमाजी उन्हें है, तो अमल मुजमल नहीं होता। जी सर एक सवाल है कि हम सब कहा करते थे कि मुआफ़ी को छोड़ के अपना तन मन धन जो है वो लगाना है इक़ामत दीन की कोशिश पे, ठीक है। और उसमें वो कहते थे कि उसमें से दुनिया के अच्छे मरातब हासिल करना और ये वो सारा कुछ, मतलब उसको कहते थे कि जी वो मतलब वो हराम तक भी कह देते थे या कहते थे कि वो नाजायज़ है, उसकी बजाय जो है ना। लेकिन इसमें सवाल अगला मेरा आपसे है कि एक मेरे जैसा आम स्ट्रीट टीचर है या कोई बंदा है, वो एक बात करता है या बयान देता है। दूसरे नंबर पे एक किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, वो भी बयान देता है। किसी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का जो मेन साइंसदान है वो बयान देता है। इन तीनों के बयान में बहुत फर्क होगा। मतलब एक स्ट्रीट
लेक्चर को कोई भी नहीं सुनेगा, 15-20-25 लोगों की कॉमेंट हो सकती है, जबकि उनकी लाखों लोगों की कॉमेंट हो। तो क्या उन मर्तबों में पहुंचने के लिए, ताकि वहां जाके एक बेहतर लेवल पे जाके वो दावत का काम कर सके, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, बात यह कि आपको कब समझ आई है दीन की, हो सकता है आप साइंसदान बनने के बाद आपको समझ आई हो, वो मर्तबा आपने पहले पा लिया, ठीक है, तो अब आपकी बात ज़्यादा लोग सुन लेंगे, लेकिन आपको कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ेगी कि वो सारे ओहदे आपके हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। जब मोमिन आले फिरौन ने दरबार में खड़े होकर बात की थी, तो उसके बाद फिर तो वो दरबारी तो नहीं रहा, उसकी वो पोजीशन तो ख़त्म हो गई। वो तो आता है कि अल्लाह ताला ने उसको उनकी सैया जो भी उन्होंने बुरी तदबीरें उसके लिए की थी उससे बचा लिया, तो इसका मतलब उसके खिलाफ प्लानिंग हो गई। एक बंदे को नौजवानी में बात समझ में आ गई है, तो अब वो कैरियर बनाने तो नहीं जा सकता, उसे जो बात समझ आ गई है अब उसने उसमें लगना है। असहाबे सुफा भी तो इधर ही होते हैं, ठीक है, उसकी बात कम लोग सुनेंगे, कुछ ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी, उसने तो निजात उस पर पाना है ना, जो भी उसकी दायरा है उसी के अंदर वो जवाब दे अल्लाह के सामने। ये अगर वो इस काम को छोड़ के कहते हैं मैं पहले बादशाह बनूंगा, ज्यादा मुअस्सर होऊंगा, फिर लोगों को दावत दूंगा तो ज्यादा फैलेगी, ये ऐसा हमने कोई नहीं देखा कि जिसने ऐसा वाकई कर लिया हो, क्योंकि बादशाह बनने के बाद फिर बादशाही के अपने तकाजे हैं जो पूरे करने पड़ते हैं, फिर उधर से निकलना आसान नहीं रहता। वो भूल भलाइयाँ हैं कि जो गया सो गया, हर जो नमक की कान में गया वो नमक हो गया। ये तो जिस दिन आपको समझ आई उस दिन से चलना पड़ता है, और ये तकवीनी तौर पर होता है कि आपको कब समझ आनी है। किसी को अल्लाह बादशाह बनाने के बाद समझा देता है, जैसे नज्जाशी को समझ में आई, किसी को बगैर बादशाह बने समझा देता है, उसे वो बादशाह छोड़ देता है, वो लाइन बदल लेता है। ये मुसअब बिन उमैर को जब समझा दिया तो उसके बाद उन्होंने नहीं कहा यार मैं तो अपने ख़ानदान का सिरदार बन सकता हूँ, कल बड़ा लाडला हूँ, मेरे तो ये अमारत है, तो मैं कुछ दिन इसको दबा के रखूँ, तो जब मेरी हैसियत ख़ानदान में वो हो जाएगी तो फिर मैं अपने ईमान को ज़ाहिर करूँगा। नहीं, उन्होंने 14 साल की उम्र में ज़ाहिर कर दिया और घर से निकाल दिए गए, कपड़े भी उतरवा लिए गए। तो जब आपको समझ आई उसी वक्त अगर नहीं मानेंगे तो कुरान ये कहता है फिर अल्लाह ताला आपकी कबूल करने की सलाहियत ही सल्ब कर लेगा। अव्वल मर्रतिन, पहले ही मर्तबा उस पर आपने पॉजिटिवली जो है ना वो वालियाना अपने आप को पेश नहीं किया, ख़त्म, आइंदा समझ ही नहीं आएगी, तमीज़ हक़ बातिल मिट जाएगी। ये तो हम आज अपने लिए जो है ना वो क्या कहते हैं गुंजाइश निकालते हैं, उसूली बात ये नहीं है, ये उसूली बात नहीं है। सुन्नत और सीरत में भी जब उम्मियों से काम लेकर दिखाया गया तो वो वजह यही है कि ये रुकावटें बीच में ना आए, क्योंकि डेफिनेटली मतलब उस वक्त के मुरव्विजा जो सारी चीजें थी उसमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को जब हम देखते हैं तो बुनियादी तौर पर जैसे ही तकाजा है जो जहां खड़ा था उसने एक एतबार से बात जो है ना वो जो कह रहे हैं आज का माशरा ज़्यादा जिसे कहते हैं ना पेचीदा हो गया। आज आपको रियासत चलाने के लिए भी मतलब टेक्नोक्रेट्स चाहिए होंगे, मतलब आम लोग तो नहीं रियासती उमूर को लेके चल सकते, लेकिन इसमें जो लोग माशरे के जो भी हरकियात होती हैं उनसे वाकिफ़ नहीं होते तो वो ये समझते हैं कि शायद ये जो इतना बड़ा इंतज़ाम चला लिया गया था खिलाफत का, ये सिर्फ ईमान और तकवे की बुनियाद पे चला लिया गया था। तो जो चीज़ आम तौर पे नहीं पढ़ने मताले में आती वो ये है कि ये इंतज़ाम चलाने के लिए भी ईरान से लेके रोम तक की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी उनकी टॉप जो क्रीम थी उसको हायर किया गया था। तो असल में तो जो अहले ईमान है उन्होंने तो एक तरह की निगरानी और मॉनिटरिंग का काम किया था। तो वैसे भी ये जो सिविल सर्विसेज होती है ना, ये इनकी ट्रेनिंग ही ये होती है कि ये नए आका के साथ एडजस्ट हो जाती है। अभी वो एसी साहब हैं, डीसी साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, जमहूरी दौर है वो उसके, और पीपल्स पार्टी का है वो उसके साथ सेट हैं, कल नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो उनके साथ सेट हो जाएंगे, अच्छा परसों कोई ज़ियाउल हक साहब आ जाएंगे मार्शल लॉ लगा के, तो चाहे जमहूरियत बाढ़ में सेक्रेटरी साहब जो है ना मार्शल लॉ के साथ सेट हैं,
تو آپ یقین مانیں کہ کل اگر انگریز آ جائیں تو اس کے ساتھ بھی سیٹ ہو جائیں گے، اور یہ بھی یقین مانیں کہ کل ہندو آ گئے تو ان کے ساتھ بھی سیٹ ہو جائیں گے، تو پھر یہ بھی یقین رکھیں کل اسلام آ گیا تو اس کے ساتھ بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ یہ ان کی ٹریننگ ہی یہی ہوتی ہے کہ یہ حکمرانوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے خود افغانستان میں دیکھا ہے، طالبان آئے، ان کو کتنا امور سلطنت کا جو ہے نا کوئی تجربہ تھا، انہوں نے سارے جو یہ جو ہے نا سفیر شفیر جو لگائے تھے ادھر بھی بھیجے تھے، اور یہ جو ان کے جو پروٹوکول کے جو افسر وغیرہ ہوتے تھے یہ سارے سابقہ حکومتوں کے ٹرینڈ تھے، اور یہ طالب نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان ہر اس طرح کے بندے آفیشل کے ساتھ ایک چپ چاپ سا ادھر بیٹھا ہوا ایک مولوی صاحب ہوتے تھے جو اتنے منظر پہ نظر بھی نہیں آتے تھے، لیکن وہ ہوتے تھے اصل میں وہ جیسے ملٹری اتاشی نہیں ہوتا وزیر اعظم کے ساتھ، تو اصلی بندہ وہ ہوتا تھا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے پھر ان کی مانیٹرنگ کر رہا ہوتا تھا، لیکن کام تو وہ بندہ جانتا تھا نا جو آگے ہے، ڈپلومیسی سے تو وہ واقف ہے اور پروٹوکول کے تقاضوں کو وہ نبھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے ہوٹل بھی چلائے، اگر وہاں پہ انٹرکان تھا کابل میں تو وہ جو اس کا مینیجر تھا وہ بھی سابقہ ہی تھا، وہ کوئی طالب نہیں تھا۔ تو اس طرح مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جو آپ کی اس وقت مشینری ہے اور اس کے جو کل پرزے ہیں یہ سارے آپ کے کام آ سکتے ہیں، کچھ ہوں گے بہت تھوڑے، کو جیسے اکرما کشتی میں بیٹھ کے چل پڑے تھے کہ بھائی میں نے نہیں ماننا، تو وہ تو نکل گئے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں مانیں گے، نکل جائیں گے دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگ جائیں گے، لیکن عظیم اکثریت وہی ہوگی کہ جو نئے نظام کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے آپ کو وہاں سے مل جائیں گے۔ اور اگلی بات یہ سائنسدانوں کی یہ وہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، ہمارا ٹیلنٹ ہمارے ملک کی نسبت زیادہ بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے۔ برین ڈرین کی اصطلاح جو ہوتی ہے استعمال، وہ اسی کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کیوں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں یہاں کی بے مقصدیت کا پتہ ہے۔ عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو یہاں کی سے مطلب مایوس ہو کے جا کے ادھر بیٹھے۔ ابھی ایک صاحب نے آ کے جو اسپتال بنایا تھا یہاں پہ، وہ گردوں کی نہیں جگر کے ٹرانسپلانٹیشن کا، تو وہ یہاں کے نظام نے ان کو بھگا دیا، وہ ڈیم والی سرکار نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ ڈس ہارٹ ہو کے چھوڑ کے چلے گئے ثاقب نثار نے۔ تو آپ اگر یہاں پہ ایک صحیح نظام لے کے آئیں جس میں لوگوں کو عزت دیں، تو یہ سارے لوگ یورپ اور امریکہ چھوڑ کے جو واپس آ جائیں گے اپنے ملک میں۔ وہ ہر آدمی کے دل میں تمنا ہوتی ہے اپنی قوم کی خدمت کروں، اپنے ملک کی۔ تو لیکن وہ بندہ جیسے سمجھ آ گئی ہو، اب اس کا کام اس دور میں جا کے تو یعنی ادھر ادھر کھپنے کے اور مستقبل کے لیے جو ہے نا وہ لمبی بات سوچنے کے، ادھر ابھی آ کے فوکس کرنا چاہیے۔ وہ قیمتی بندہ ہے، وہ بہت لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا انفلوئنشل کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو ایک مثال سیٹ کرے گا اپنے باقی سارے دوستوں کے لیے کہ وہ ساری سہولتیں چھوڑ کر آ کے تو اصحاب صفا کی صف میں شامل ہو گئے۔ اور ایسے ہی لوگ جماعتوں میں آتے ہیں۔ ایک بات اور بھی ہے کہ ایسے ہی لوگ جماعتوں میں آتے ہیں تو جماعتیں سیدھی راہ پہ رہتی ہیں۔ یہ لوگ اگر جماعتوں میں شامل نہیں ہوتے تو کل جو جب اوپر والی قیادت ہٹتی ہے تو پیچھے پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں نظریات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ جماعتیں پھر ٹریک سے اتر بھی جاتی ہیں۔ لیکن اس طرح کے بندے اگر جماعتوں میں آ جائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر آ گئے، حضرت عمر آ گئے، ایسے جب لوگ آ جاتے ہیں تو پھر وہ بعد میں بھی دائیں بائیں نہیں ہونے دیتے۔